نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا آپ کہہ دیجئے کافروں کے لیے إِن يَنْتَهُوا اگر وہ باز آ گئے یغفر لہم ما قد سلف تو بخش دیے جائیں گے ان کے لیے وہ گناہ جو پہلے گزر گئے وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ لوٹے فقد مضت سنت الاولین پس یقیناً جاری ہو چکی سنت طریقہ پہلوں کا وقاتلوہم اور قتال کرو ان سے حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے ویکون الدین کلہ للہ اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ گئے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پس بے شک اللہ تعالی جو وہ عمل کرتے ہیں دیکھنے والا ہے وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر گئے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ پس جان لو بے شک اللہ ہی تمہارا کارساز ہے نعم المولا ونعم النصیر بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا 5واں رکوع آیات نمبر 38 39 اور 40 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس سے قبل کفار کو بدر کے اندر جو شکست ہوئی اس کا ذکر ہوا آج کے سبق میں ان کو توبہ کی دعوت ہے فرمایا آپ کافروں سے کہہ دیجئے اگر وہ باز آ جائیں اور رجوع کریں تو ان سے جتنی خطائیں اور گناہ ہوئی ہیں اللہ سب معاف کر دے گا سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا ہے کہ وہ ایسے ضدی اور ایسے کفار کے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا بلکہ توبہ کا دروازہ کھول کر رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کرتے ہیں جب تک اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے ہاں جب اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے
اللہ ہمیں پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسے کئی واقعات آپ نے سنے کہ بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے مجرم جب وہ نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ یہاں پر بھی ایسے ہی فرمایا، قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا، آپ فرما دیجیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، إِن يَنْتَهُوا، اگر وہ باز آ گئے، یغفر لہم، تو بخشش کر دی جائے گی ان کے لیے۔ سبحان اللہ، مایوسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، جیسا کہ 24ویں پارے میں فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی سب گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ کیوں نہ کرے، انہ هو الغفور الرحیم، ہے جو بخشنے والا، ہے جو رحم کرنے والا۔ سارے جو جاگ رہے ہیں محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ قل للذین کفروا، آپ کافروں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر بھی کیا، اب غور کرنا، کفر بھی کیا، شرک بھی کیا، اللہ کے نبی کے خلاف میدان کے اندر بھی آئے، تلواریں بھی اٹھائیں، یہاں تک اتنے بڑے جرائم کرنے والوں کے لیے پیغام ہے تو کون سا پیغام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پیغام یہ ہے، يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ، اگر باز آ جائیں، کفر سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں، اللہ پچھلے سب گناہ ایسے کافروں کو بھی معاف فرما دے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ بات سنیں پھر بھی وہ کفر کی طرف ہی لوٹیں گے، پھر بھی وہ میرے نبی کے خلاف قتال اور لڑائی کے لیے جائیں گے، پھر بھی تلوار اٹھائیں گے، تو فقد مضت سنت الاولین، تو سو گزر چکا پہلوں کا طریقہ، پہلے بھی جنہوں نے اللہ کے انبیاء کے ساتھ لڑائیاں لڑی ہیں، اللہ کے نبیوں اور دین کے خلاف جنہوں نے بھی پہلے بغاوت کی ہے، ان کا انجام دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ پہلے قومیں کیسے برباد ہو گئیں، قوم نوح کیسے غرق ہو گئی، قوم عاد کیسے ہوا کے ذریعے برباد ہو گئی، قوم سمود کس طرح چیخ کے ذریعے برباد ہو گئی، اسی طرح قوم شعیب کس طرح برباد ہوئی زلزلے اور چیخ کے ذریعے، اسی طرح جناب قوم لوط کس طرح ان پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کر لیں گے، پچھلے گناہ معاف کر دیں گے ہم، اگر نہیں توبہ کریں گے تو پھر یہ دھیان کریں، فقد مضت سنت الاولین، پہلی قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ اور آگے فرمایا وقاتلوہم، یہ سورت کا گویا کہ مرکزی موضوع ہے، سورت انفال اور سورت توبہ میں جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے۔ کب تک جہاد ہوگا، کب تک قتال ہوگا؟ فرمایا وقاتلوہم، اس وقت تک قتال رہے گا حتی لا تکون فتنہ، جب تک دنیا سے فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، ویکون الدین کلہ للہ، دین سارا اللہ کا نہیں ہو جاتا، جب تک دنیا میں شرک باقی ہے، جب تک دنیا میں کفر باقی ہے، تب تک اللہ کے یہ شعر مجاہدین کفر کے خلاف برسر پیکار رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا، نہ ظالم کا ظلم اسے روک سکتا ہے، نہ عادل کا عدل اسے روک سکتا ہے۔ ظالم کے ظلم کا مطلب یہ ہے چاہے جتنا مرضی کوئی ظالم کیوں نہ آئے، اللہ کے دین کے فدائی، اللہ کے دین پر جان قربان کرنے والے یہ اپنی جانیں قربان تو کرتے جائیں گے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کبھی نہیں چھوڑیں گے۔
اور ہر دور کے اندر ایسے ہوا، ظالم نے بڑے بڑے ظلم کیے۔ اسلام میں آپ کو ظالم نظر نہیں آئیں گے، مظلوم بہت نظر آئیں گے، مارے کھاتے ہوئے بہت نظر آئیں گے، کبھی آگ کے انگاروں پر لیٹے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے نظر آئیں گے، اور کبھی جیل کی صعوبتیں برداشت کرتے تمہیں دکھائی دیں گے۔ اور آج صدیاں بیت گئی ہیں، اب بھی آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے اوپر کیا کچھ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا جو مرضی ظلم کر لے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرنے والے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ظالم کا ظلم سے نہیں روک سکتا، عادل کا عادل بھی نہیں روک سکتا۔ کوئی کہے کہ جناب میں نے بڑا انصاف کر لی ہے، اب جہاد کی ضرورت نہیں، اور میں نہیں، ضرورت رہے گی، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ وقاتلوہم، اور قتال کرو ان سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارا کس کا ہو جائے؟ اللہ کا ہو جائے۔ ساری دھرتی پر رب کی دھرتی پر رب کا نظام آ جائے، اللہ کی دھرتی پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے نعرے گونجنے لگ جائیں، پر میں اس وقت تک جہاد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے قتال کروں۔ یا رسول اللہ کب تک؟ میں اس وقت تک جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، جب تک اللہ کی توحید کا اقرار کر کے شرک کا انکار نہیں کرتے تب تک مجھے قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں ان کو دیکھنے والا ہے۔ توجہ کرنا جی، ایک آدمی کہتا ہے میں نے کفر سے توبہ کر لی ہے، میں ایمان لاتا ہوں، بس اب تم نے اس کے ظاہری کہنے کو مان لینا ہے، پھر اس میں یہ نہیں خریدنا کہ پتہ نہیں وہ تو منے اس کے بچوں منے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہا ہے، اس کو دیکھنے والا اللہ ہے۔ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، ہم اندر کے باطن کے مکلف نہیں ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی مارا گیا نا، آپ مارنے لگے، تلوار سونتی، اس نے آگے سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، نہ کھڑ پتر لگنا ہے، پہلے لا الہ الا اللہ نہیں، جب تلوار دیکھ کے لا الہ الا اللہ انہوں نے رگڑا نکال دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ حضور بڑے ناراض ہوئے، حضور نے فرمایا اللہ شققت عن قلبی، تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ تلوار کے ڈر سے پڑ رہا تھا، کیا پتا اس نے جناب دل سے ہی پڑھ لیا ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ وقت کیا ہوگا جب وہ لا الہ الا اللہ لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اسامہ کہتے میں تو یہ اتنا ڈر گیا کہ میں یہ چاہتا تھا کاش میں آج تک مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، آج کے بعد مسلمان ہوتا تاکہ پچھلے گناہ میرے معاف ہو جاتے، لیکن حضور نے اتنی سختی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہہ دیا ہے بس اب تو اس پر تلوار چلانے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس وقت تک قتال ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے دے۔ اگر لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے فرمایا پھر اب آپ کا اور اس کا معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ جانے اور اللہ جانے، اب اس نے ظاہراً اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے۔ اس نے فرمایا فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، فرمایا اگر وہ باز آ گئے تو بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں ان کو دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اے مجاہدین تم بھی سن لو اگر وہ بات نہیں مانتے کافر وہ پھر جاتے ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تم بھی جانو اللہ تمہارا کارساز ہے۔ سبحان اللہ، تم کوئی اکیلے تو نہیں ہو، تم کوئی لاوارث تو نہیں ہو کہ پھر تمہیں دنیا میں کافر آ کر مارتے پیٹتے رہیں۔ فَاعْلَمُوا ان اللہ مولاکم، اگر دنیا کے کافر تم سے منہ موڑتے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے نا۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ اور یہی اصل میں تو اہل ایمان کے جہاد کا مرکزی نقطہ ہے، سارا جہان اکٹھا ہو جائے ہمیں کون کافی ہے؟ اللہ، ہمیں ہمارا اللہ کافی۔ سبحان اللہ۔ آگ بھڑک رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جانے لگا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حسبی اللہ حسبی اللہ،
مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ مجھے کون کافی ہے؟ اللہ۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ یہی تو مجاہدین کی اصل پہچان ہے کہ حالات جیسے بھی ان کا دل کا بھروسہ اور یقین کس کی ذات پر ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی ایمان قبول کرتی ہے، فرعون ظلم کے پہاڑ گراتا ہے، لوگ سمجھانے والے مشورہ دیتے ہیں، آسیہ تو فرعون کی بیوی ہے، ایمان قبول کیوں کر لیا؟ تجھے تو یہ حق نہیں پہنچتا، دیکھنا فرعون کے تعلق کو دیکھنا۔ اور فرمانے لگی فرعون کا تعلق دیکھوں، اس رب کا تعلق کیوں نہ دیکھوں جس نے نطفے سے انسان بنا دیا ہے؟ اس نے کہا اچھا فرعون کے ظلم سے ڈر جا، اتنی سزا دے گا، مار مار کے تیرا حشر نشر کر دے گا۔ جواب کے اندر آتے کہتے حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جا میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کو ذرا لا الہ۔ حسبی ربی جل اللہ، مجھے کون کافی ہے؟ میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ میرے ساتھ ہو، کائنات والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اے جہاد کرنے والو، اے اللہ کے نام پر جان ہتھیلی کے اندر رکھ کر میدان میں کود جانے والو، تم اکیلے نہیں، تمہارا اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، یاد کر لو اس بات کو، اللہ تمہارا کارساز ہے، تم کوئی اکیلے نہیں۔ اور سنو نعم المولا و نعم النصیر، اس سے بڑھ کر کارساز کون ہوگا، اس سے بڑھ کر مددگار کون ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ ابو طلحہ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، کافر اچانک ٹوٹ پڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ جملے تھے، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضور فرما رہے تھے اے قیامت کے دن کے مالک، ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں، ہم مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیسا مددگار ہے، کیسا بڑا کارساز ہے، 313 کو 1000 پر فتح دینے والا میرا اللہ ہے۔ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں کتنی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں باذن اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، جب اس کے کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابرا آیا، دیکھنا تیرے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ فارسل علیہم طیرا ابابیل، پرندوں کے غول بھیج دیے، پرندوں کے جھنڈ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے۔ ترمیم بحجارۃ من سجیل، چھوٹے چھوٹے کنکر جو اس کے اوپر پھینکتے تھے، پھر ہوا انجام کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کو کاٹ کے برباد کر دیا۔ نعم المولا و نعم النصیر، بھروسہ اس کی ذات پر رکھ مجاہد جہاد کرنے والے، جس سے بڑھ کر کارساز بھی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر مددگار بھی کوئی نہیں۔ سب کا مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ میں اپنی ذات پہ کامل یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے کافروں کے لیے، ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر باز آ گئے ان کے لیے بخش دیے جائیں گے وہ گناہ جو ان سے پہلے ہوئے، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر وہ لوٹے تو سنو یقیناً جاری ہو چکا طریقہ پہلے لوگوں کا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور قتال کرو
ان سے اس وقت تک جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارا اللہ ہی کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آئے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بس بے شک اللہ تعالی جو وہ عمل کرتے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر گئے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ پس جان لو بے شک اللہ ہی تمہارا کارساز ہے. نعم المولا و نعم النصیر بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا